السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اعظم ہے۔ آج ہم اردو کی 8ویں کتاب سبق نمبر 9 ملی اتحاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ملت وجود میں کیسے آتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسلمانوں کو اتحاد کی لڑائی میں پرو دیا، دو باتیں۔ تیسری بات ہم اس کے اندر یہ پڑھیں گے مسلم امہ اتحادی کی بدولت دوبارہ عروج کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ ملت کہتے کسے ہیں اور ملت وجود ملت کا کیسے ہوتا ہے۔ جب افراد اپنے نظریہ حیات اور اقتدار کے مطابق کچھ مقاصد طے کرتے ہیں اور کچھ اصولوں پر متفق ہو کر اتحاد کر لیتے ہیں تو ملت وجود میں آتی ہے۔ جب افراد اپنے نظریہ حیات اور اقتدار کے مطابق کچھ مقاصد طے کرتے ہیں اور کچھ اصولوں پر متفق ہو کر اتحاد کر لیتے ہیں تو ملت وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ جو ملت ہے، اس ملت کے اندر آیا کسی رنگ و نسل کا کوئی فرق ہوتا ہے یا کسی قوم زبان بولنے والے کا کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں، یا اس کے اندر جغرافیہ خطے کا کوئی شرط وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات بتاؤں کہ ملت کے اندر کسی رنگ و نسل کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ اس ملت کے اندر کسی جغرافیہ خطے میں رہنے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جغرافیہ خطہ الگ ہو یا ایک ساتھ رہنے والا ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل جو بنیاد ہے ملت کی وہ نظریہ حیات ہے، اس کے مطابق ہی ملت وجود میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو اتحاد کی لڑائی میں پرو دیا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت عرب کا معاشرہ بگاڑ کے عروج پر تھا۔ وہاں کے لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، قبائلی جھگڑے تھے ان کے اندر، ہر ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سر پٹول رہتی تھی، تعصبات کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو ایک کلمے کی بنیاد دی، ایک نظریہ حیات کی بنیاد دی، وہی بنیاد جو اس سے پہلے اللہ نے قرآن فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، ملت وہ دین، وہ بنیاد، وہ نظریہ حیات جو اس سے پہلے آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہی ملت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عرب کے معاشرے میں لوگوں کو دی، کیونکہ اس سے پہلے حضور سے دعوت سے پہلے وہ لوگ حالانکہ ایک زبان بولنے والے تھے، ایک ہی جغرافیہ خطے میں رہنے والے تھے، ان کا وہاں کے رہائشی تھے، جغرافیہ خطہ ایک تھا، اس کے باوجود وہ قبائلی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قبائلی جھگڑے ان کے اندر تھوڑی بات پہ جو جنگیں برسوں تک رہتی تھی اس کے اندر وہ لوگ مصروف تھے۔ تو
ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ملت فراہم کی، کلمہ فراہم کیا۔ اس کلمے کے بنیاد پہ جو بھی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی خطے میں، جغرافیہ خطے میں رہنے والا ہو، جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ اس ملت کا حصہ بن گیا، وہ اس ملت کے اندر شامل ہو گیا، اس دین میں وہ شامل ہو گیا اور اس کا ٹکڑا بن گیا، حصہ بن گیا۔ دور حاضر کا ہم مثال لیتے ہیں کہ جہاں انسانی حقوق اور عدل و مساوات کا بڑا چرچا چل رہا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو مہذب ترین قومیں کہلانے والی آج بھی وہ انسانی امتیاز کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم آج تازہ مثال لے لیں امریکہ کی، کہ ابھی تازہ امریکہ کے اندر ایک کالے کو گھٹنے کے ذریعے مارا گیا۔ کیا یہ انسانی حقوق یا عدل و مساوات تھا؟ ان لوگوں نے خود اس کی خلاف ورزی کی جو عدل و مساوات کی بات کرنے والے ہیں۔ ہم مصر کا مثال لے لیں کہ مصر کے اندر آج ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ عدل مساوات ہے۔ ہم کشمیر کا مثال لے لیں، کشمیر کی مثال لے لیں، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کی ان سے آزادی چھینی گئی ہے، ان سے جینا چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ عدل و مساوات کی بات کرنے والے انہوں نے اس انسانی امتیاز کو ختم نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اسلامی اخوت کی بنیاد چونکہ ایک نظریے پر ہے، اس لیے اس کا گہرا شعور مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً برسے میں ملا ہے۔ ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں قدم قدم پر بھائی چارے کی انگنت عملی مظاہرے دیکھتے ہیں اور ہمیں تاریخ سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جب بھی کبھی کسی مسلمان کسی ملک پہ کوئی آنچ آ پہنچی ہے، کوئی تکلیف آ پہنچی ہے، تو اس کو دنیا کے مسلمانوں نے محسوس کیا ہے۔ فلسطین کے مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو پاکستان کا مسلمان اس کی چبھن کو محسوس کرتا ہے، ترکی کا مسلمان اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، بھارتی استبداد کی مذمت دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مسلمان نے کی ہے۔ بوسنیا کے مسلمانوں پہ ہر کلمہ گو دکھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم خلافت عثمانیہ کا دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کی خاتمے پہ دنیا کے مسلمانوں نے درد و الم محسوس کیا تھا، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا مسلمان ہو، کشمیر کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، ملیشیا کا رہنے والا ہو، انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، کہاں کا بھی رہنے والا ہو، ان سب نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کو خاتمے پہ انہوں نے درد و الم محسوس کیا تھا، اور پھر اسی بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے مسلمانوں نے کشمیر افغانستان پر روسی الغار ہوئی تو اس کو دنیا کے مسلمانوں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ یہی بھائی چارے کی مثالیں تھیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کو زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جذبہ اخوت کو فراموش کر دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں پھر سے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں عفو درگزر کا معاملہ کریں، تعصب اور اغراض پسندی سے گریز کریں، اس سے بچیں،
اور علامہ اقبال کی اس پکار پہ توجہ دیں کہ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی ملکوں کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ او ایسی تنظیم ہے، اس کے علاوہ عرب لیگ تنظیمیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ اس کے اندر فعال نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر، مسلمان اپنے اندر دوبارہ سے اخوت کا جذبہ پیدا کریں اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کریں۔ مسلمان کے درد کو محسوس کرے، اس کی تکلیف کو محسوس کرے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی، ایک جسم کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں پہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کو دنیا کے مسلمان محسوس کریں، اور پھر اسی بھائی چارے کی بدولت مسلمان آج بھی دنیا کے اندر اپنی کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں اور اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے، جب کہ ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک ہو جائیں اور اسی بھائی چارے کے جذبے کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کریں۔ تو آخر میں میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ رکھے ہیں، ان الفاظ کی معنی تلاش کر کے آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نظریہ حیات۔ اس کی معنی آپ سب نے تلاش کرنی ہے، نظریہ حیات کی معنی تلاش کر کے اس کے بعد اس پہ جملہ بنانا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سر پٹول، اس کی بھی معنی تلاش کر کے آپ نے اس پہ بھی جملہ بنانا ہے۔ تیسرا لفظ ہے بلند بانگ دعوے، بلند بانگ دعوے، معنی تلاش کریں اور اس پہ بھی جملہ بنائیں۔ ترجیحات کی بھی معنی تلاش کر کے اس پہ جملہ بنائیں۔ انگنت، فراموش کرنا، درد و علم، حالت زار، مقدور بھر۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے تحریر کرنے اپنے کاپیز میں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات، مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے ملت کیسے وجود میں آتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کسی ملت کی اصل اساس کیا ہوتی ہے؟ تیسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسے ایک ملت بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسے ایک ملت بنایا؟ چوتھا سوال ہے آج دنیا بھر کے مسلمانوں
کے زوال کی کیا وجہ ہے؟ ان 4 سوالات ان کی جوابات اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور اس سے پہلے الفاظ کی معنی تلاش کر کے اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔